اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ترکیب سمجھیں گے کہ کبھی ایک فعل کے دو مفعول بھی آ سکتے ہیں۔ تو کل ہم نے فعل لازم اور فعل متعدی کا سبق سمجھا تھا۔ فعل لازم کہتے ہیں کہ جس میں مفعول کی ضرورت نہ ہو، اور فعل متعدی میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اگر کسی نے سبق کل کا نہیں سنا بھی تو شاید اس کے لیے مشکل ہو آج کا سبق سننا، تو پہلے وہ سبق نمبر 14 سن لے بھی۔ تو آج کے سبق ہم ترکیب سے آغاز کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ اب واو کو چھوڑ دیتے ہیں، جعلنا ہم نے بنایا، تو بنانا ایک فعل ہے، جو بنائے گا وہ فاعل۔ تو جعل یہ کیا ہو گیا؟ جعل فعل، نا ضمیر فاعل۔ آگے ہم نے اصول پڑھا تھا کہ جب اسم کے ساتھ ضمیر متصل آئے تو یہ آپس میں مضاف الیہ بنتے ہیں۔ یا ایک اور ہم نے اصول پڑھا تھا کہ جب دو اسم ہو، پہلا اسم ناکرہ دوسرا معرفہ، تو وہ بھی آپس میں مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو اب ترکیب سمجھیں، نوما یہ کیا ہے؟ مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، تو مضاف الیہ مل کر مفعول بھی اول۔ اب سباتن مفعول بھی ثانی، تو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب بات سمجھیں بھی، یہ ترکیب ہو گئی۔ جعلنا، جعل فعل ہے، نا ضمیر فاعل ہے۔ تو اب ترجمہ کیا ہے؟ وجعلنا، اور ہم نے بنایا۔ تو سوال پیدا ہو رہا ہے، بھئی کس چیز کو بنایا؟ تو ہم نے کل سمجھا تھا کس کو، کس کا، کس نے، تو کیا، یہ چار الفاظ کل ہم نے ذکر کیے تھے۔ اگر ان چاروں لفظوں کے ذریعے سے سوال کیا جائے تو گویا وہ فعل متعدی کی علامت ہوتی ہے۔ تو کیا بنایا ہم نے؟ تمہارے لیے نیند۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا نومکم، تمہارے لیے نیند کو۔ اچھا، پھر سوال پیدا ہو گیا ہے، بھائی کیا بنایا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ تو کیا کے ذریعے بھی سوال کیا جائے، مطلب کیا؟ یہ بھی فعل متعدی ہے، مطلب مفعول کو چاہتا ہے یہ۔ تو اب بتا دیا بھائی سباتن سبب آرام، تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا؟ مفعول ثانی۔ تو دوبارہ ترکیب سمجھے، جعل فعل، نا ضمیر فاعل، نوم مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول بھی اول، سباتن مفعول بھی ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بہرحال پھر بھی اگر کسی کو یہ ترکیب سمجھ نہ آئے، سب سے پہلے تو وہ لیکچر نمبر 14 سنے بھی، تو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو وہ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں، یا نمبر دیا گیا ہے، تفصیلی بات آپ سمجھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ دوسری ترکیب آپ نے کرنی ہے، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ آتینا داود زبورا۔ آتینا ترجمہ کیا؟ ہم نے دی یا ہم نے دیا، ٹھیک ہے، ہم نے دی، ٹھیک ہے، سیاق و سباق کے مطابق۔ تو اب دیکھیں نا، دینا ایک فعل ہے، جو دے گا وہ فاعل۔ تو اتئی، آتئی یہ کیا ہے؟ آتینا ہے نا، آتئی یہ فعل ہے، کیوں؟ دینا فعل ہے، نا ضمیر جو دینے والا ہم نے دیا ہے، تو یہ فاعل۔ تو داودا، اچھا ہم نے دیا، بھائی کس کو دیا؟ بھی کس کو دی؟ سوال پیدا ہو گیا، کس کو کے ذریعے سوال ہوگا، گویا یہ فعل متعدی ہے، یہ مفعول کو چاہ رہا ہے، چونکہ بات نامکمل ہے، لہٰذا مفعول کو ذکر کر کے بات کو مکمل کیا جائے۔ تو اب سمجھیں، آتینا، آتی فعل، نا ضمیر فاعل، داودا مفعول بھی اول، ہم نے دی داود کو۔ آگے پھر سوال پیدا ہو گیا، بھائی کیا دیا آپ نے؟ کیا دی؟ تو کیا کے ذریعے سے بھی سوال ہوگا، گویا مفعول بھی، یہ مفعول کو چاہ رہا ہے دوبارہ، مطلب دوسرے مفعول کی ضرورت ہے، تو آگے ذکر کر دیا زبورن، زبور دی ہم نے۔ تو یہ زبورن کیا ہو گیا؟ مفعول بھی ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو بہرحال اگر کسی کو سبق سمجھ نہ آئے وہ پوچھ سکتا ہے۔ تو کل کے لیکچر میں ہم نے فعل لازم اور فعل متعدی کو سمجھا تھا، آخر میں جلدی میں نے وہ یہ بات ذکر کر دی تھی، تو سوچا آج الگ اس کا سبق ریکارڈ کر کے بھیج دیا جائے تاکہ زیادہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ فائدہ حاصل ہوگی۔
تو کل ہم نے پڑھا تھا فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم کی ہم نے عام زبان میں تعریف کری، ٹھیک ہے، جس میں مفعول کی ضرورت ہو۔ فعل متعدی وہ فعل لازم جس میں مفعول کی ضرورت نہ ہو، فعل متعدی جس میں مفعول کی ضرورت ہو۔ آگے علامتیں ذکر کی تھی کہ فعل لازم میں لفظ نے نہیں آئے گا، مثلا کم تو میں کھڑا ہوا، تو اب دیکھیں نا یہاں نے کا لفظ نہیں آ رہا، اگلی بات سے سمجھ آ جائے گی آپ کو بات۔ اب فعل متعدی کی علامت کیا ہے؟ جس میں نے کا لفظ آئے، جیسے شریبت میں نے پیا، میں نے، اب نے کا لفظ آ رہا ہے، گویا یہ کیا ہے؟ فعل متعدی ہے۔ اب یہ مفعول کو چاہ رہا ہے، مفعول لانے کے بغیر بات نامکمل ہوگی۔ اسی طرح ہم نے فعل متعدی کی ایک اور علامت سمجھی تھی کہ جس میں کس کو، کس کا، کس نے اور اسی طرح یا، ان الفاظ کے ذریعے اگر سوال کیا جا رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابھی بات نامکمل ہے، یہ بھی فعل متعدی ہے، ابھی مفعول کی ضرورت یہاں پڑ رہی ہے، لہٰذا مفعول پھر دوبارہ لانا پڑے گا۔ تو بہرحال پھر بھی اگر کسی کو بات سمجھ نہ آئے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔